بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا۔ ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کے آداب کون سے ہیں، دعا مانگنے کا اصل وقت کون سا ہے، وہ کون سے اوقات کار ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو دعا کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55-56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعا مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی سورہ المومن کی آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کون سی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے اور وہ کون سا عمل ہے جو دعا کو بے اثر کر دیتا ہے، اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ فقہائے کرام نے دعا مانگنے کے آداب میں درج ذیل باتیں بتائی ہیں۔ کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا، دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ دینا یا نماز پڑھنا وغیرہ، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت خاص طور پر اپنے نیک اعمال کے واسطے دے کر دعا مانگنا، ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، شروع اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، دونوں ہاتھ پھیلا کر اور اوپر اٹھا کر دعا مانگنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، گڑ گڑانا، انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کی قبولیت کا مخصوص وقت کون سا ہے۔ حدیث مبارکہ سے دعا کے لیے درج ذیل خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ نماز تہجد کے بعد کی دعا جمعہ کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساتھ ہے، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، اذان کے وقت کی دعا، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، سجدے کے حالت میں مانگی جانے والی دعا، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ اس طرح دعا کے لیے مخصوص مقامات کی بھی کوئی قید نہیں، البتہ حدیث میں درج ذیل مقامات پر دعا قبول ہونے کی صراحت ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ جگہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ہے، اس پر چمٹ کر دعا مانگنا، میزاب رحمت کے نیچے، بیت المقدس میں رکن ابراہیم کے درمیان، صفا و مروہ پر، مقام ابراہیم کے پیچھے، اس جگہ جہاں صحیح کی جاتی ہے، عرفات میں زمزم کا پانی پیتے وقت، مشعر حرام مزدلفہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد،
اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کامل یقین کے ساتھ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں اگر آپ کسی قسم کی غلطی پائیں تو ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔